السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آ گئی ہوں میں ایک بڑی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولنا ظالموں، آپ کی رائٹر آپ کے رسپانس کی منتظر رہتی ہے۔ اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول رکیب الفت، قسط نمبر 4۔ اکبر کی نظر اس پری پیکر پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ کوئی کم عمر نوجوان نہیں تھا، نہ اس کے سینے میں پلنے والے جذبات، محض کشش تھے۔ وہ اشما کے لیے اپنے دل میں بہت ہی خاص جذبات رکھتا تھا، بہت پاکیزہ، لیکن اس وارفتگی کی وجہ وہ نہیں جانتا۔ کچھ تو تھا جو اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اشما کی بے رخی اور بیزاری کے باوجود اس سے محبت کرے۔ اشما مسکرا رہی تھی۔ وہ خود کو اس حسین اور مکمل لباس میں انتہائی پر اعتماد محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سب ہی اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اشما کی نظریں جولی کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس نے ایک دائرانہ نگاہ پوری محفل پر ڈالی تو ایک جگہ اس کی نظر بس جیسے آ کر ٹھہر سی گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، بڑی فرصت سے، چہرے پر دلکش سی مسکان سجائے۔ اصل حیرت اشما کو اکبر کے کپڑے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ کڑک کاٹن کا لائٹ ٹی پنک پلین قمیض شلوار، اس پر جٹ بلیک شال، ایک اسٹائل سے وہ ڈالے کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ دونوں اشما اور اکبر کے کپڑے ایک جیسے رنگ کے تھے۔ ایسا لگتا تھا دونوں نے ایک ساتھ ہی پیئر ڈریسنگ کی ہے۔ اشما نے اسے دیکھا، پھر اپنی طرف دیکھا۔ اکبر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اشما سب سمجھ چکی تھی۔ اس نے دانت پیسے اور فوراً نظر بدل کر ریکھا سے باتیں کرنے لگی۔ اشما، یار تم نے دیکھا سر اکبر کے کپڑے بالکل تمہارے جیسے ہیں، کتنے حسین لگ رہے ہیں وہ۔ ریکھا نے وہی بات کہہ دی جس سے اشما بھاگ کر آئی تھی۔ وہ بس ہلکا سا مسکرائی۔ یار کہیں یہ گفٹ تمہیں سر اکبر نے تو نہیں بھیجا؟ کتنی لکی ہو تم اشما۔ یار بس کرو، اب کتنی تعریفیں کرو گی؟ انسان کی خوبصورتی اس کے ظاہر میں نہیں باطن میں ہوتی ہے۔ خوبصورت دکھنے والے یہ چہرے کئی بار اندر سے بدصورت ہیں ریکھا۔ اشما نے یہ کیا کہا تھا ریکھا کے سر سے گزر گئی۔ فلسفی کی کلاسز بھی لینے لگی ہو کیا؟ عجیب ہے تمہاری منطق تو۔ اشما کی آنکھوں کے پردے پر ماضی کا عکس لہرایا تھا، وہ خون کے چھینٹے، وہ تکلیف دہ باتیں۔ اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا اور پارٹی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اے لڑکی، کیا تجھے تمیز نہیں؟ بے زبان جانور ہے یہ، اسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس طرح دودھ نکالے گی تو ہماری بھینس کو تکلیف ہوگی۔ چل ٹھیک سے کر۔ ریشم کو بے زبان جانور کی بڑی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے اشما کو اپنے پیر سے ٹھڈا مارا تھا جو بیٹھی بھینس کا دودھ دوہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کام کرنا تو دور کی بات، اس نے کسی کو کبھی یہ سب کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کی گریجویٹ، ایک قابل ڈاکٹر، قسمت نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا۔ اور ہاں سن، یہ کام 10 منٹ میں نمٹا کر میرے کمرے میں، میرے کوارٹر میں آنا۔ بہت کپڑے ہو گئے ہیں، میرے اور میرے شوہر کے اور بچوں کے کپڑے تو دھوئے گی۔ اشما نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ ریشم حکم سنا کر جا چکی تھی اور وہ اس وقت باڑے میں اکیلی تھی۔ اسے اچانک خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔
دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے ایک سائے کو بھاگتے دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی چادر کو کس کے اپنے گرد لپیٹا۔ اب یہ کون سی نئی مصیبت ہے اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا۔ اشما کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی تھی۔ پھر وہ جلدی جلدی اپنا کام کرنے لگی۔ اکیلے یہاں رکنا اسے محال لگ رہا تھا۔ وہ باڑے سے نکلی تو ریشم کے کوارٹر جانے لگی، لیکن راستے میں شمشاد نے اسے ڈسٹنگ کا کپڑا پکڑا دیا کہ چل سارے ہال کے فرنیچر کو جھاڑ۔ وہ تو حکم کی غلام تھی، لگ گئی کام پر۔ جھاڑتے ہوئے اس کا ہاتھ دیوار پر لگی ایک تصویر پر جا رکا۔ اسے اپنا عکس بھی اس فریم کے شیشے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی شکل، اس کی صحت، چہرے کی شادابی سب ہی بہت مان پڑ گئی تھی، لیکن ابھی وہ اس تصویر میں موجود شخص کی شکل کو دیکھ رہی تھی۔ تم تو محبت کے دعوے دار تھے، مجھ سے نکاح بھی کیا، لیکن محبت اور رشتہ تمہیں تو کچھ بھی یاد نہیں۔ اکبر خان زادہ، وہ دل میں اکبر سے مخاطب تھی۔ اس کے پھٹے ہوئے سوکھے ہونٹوں کو طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا تھا اور اس کی آنکھوں کے کنارے کچھ نم ہو گئے تھے۔ تم سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ مجھے ہمیشہ سے ہی تمہاری خصلت کا اندازہ تھا۔ اس نے فوراً اپنے ذہن سے یہ سوچ جھٹکی اور جلدی جلدی کام کرنے لگی، کیونکہ ریشم اور اس کے شوہر رحمتی کے گندے کپڑے اس کے منتظر تھے۔ وہ حویلی کے پچھلے جانب بنے کوارٹر کی واشنگ ایریا میں کپڑے دھو رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے ایک مردانہ پکار سنائی دی، کچھ مدد چاہیے؟ میں مدد کر سکتا ہوں، کام جلدی ہو جائے گا۔ پیچھے رحمتی چوکیدار تھا، ریشم کا شوہر، جو وہیں حویلی کے چوکیداروں میں سے ایک تھا۔ اشما نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کام میں مصروف رہی۔ ارے بھائی، اتنے نخرے کس بات کے دکھائے جا رہے ہیں؟ میں تو مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت ترس آتا ہے آپ پر، کتنی خوبصورت ہیں آپ، اور بھری جوانی میں اتنے ظلم۔ آپ تو بے تحاشا محبت اور توجہ کی حقدار ہیں بی بی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا فضول بکواس کر رہا تھا اور اشما کے لیے اس کی گندی ہوس زدہ نظروں کو سہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو اپنے چہرے سمیت موٹی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، لیکن اس آدمی کی نظریں ایسی تھیں کہ اشما کو اپنا آپ بے لباس معلوم ہو رہا تھا۔ اشما سے جب یہ سب سہنا مشکل ہو گیا تو وہ اٹھ کر وہاں سے اندر حویلی میں آ گئی۔ ہاں بھائی، ہو گئے کپڑے؟ ریشم نے اسے حواس باختہ سا کچن میں آتا دیکھا تو پوچھنے لگی۔ خود وہ بیٹھی انگور کھا رہی تھی۔ اپنے شوہر سے کہو ریشم کہ مجھ سے دور رہے، اگر آئندہ مجھے اپنے ارد گرد نظر آیا تو اس کی آنکھیں نوچ لوں گی میں۔ ہیں کیا بولی؟ ہمت کیسے ہوئی تیری مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ میرے شوہر کی آنکھیں نوچے گی تو؟ ریشم نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ تو نے ہی کوئی ادائیں دکھائی ہوں گی، مرد ہے وہ تو دیکھے گا ہی۔ ریشم نے اسے مارا اور دوبارہ کام پر لگا دیا۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد کچن میں ہی وہ ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت پوری حویلی میں خاموشی سی ہو جاتی تھی۔ سب ہی کھانا کھا کر اپنے کمروں میں آرام کرنے گھس جاتے تھے۔ یا اللہ، مجھے میری ہمت سے زیادہ نہ آزمانا، میری عزت کی حفاظت کرنا، مجھے اس اذیت سے، اس غلاظت سے بچا لے میرے رب۔ اشما تھوڑی دیر میں سب بھولے اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ
پارٹی انجوائے کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ٹیچرز کی گیدرنگ الگ تھی اور اسٹوڈنٹس الگ اپنے سرکل میں انجوائے کر رہے تھے۔ پھر اسٹیج پر میزبان مائک میں یہ کہتے ہوئے سب کو مخاطب کیا کہ اب مقابلے بازی کے کھیلوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کھیل سے مراد پکڑم پکڑائی، انتاکشری یا اس قسم کے دوسرے بچکانہ کھیل نہیں تھے۔ ان لوگوں نے تعلیمی سرگرمیوں کو ہی کھیلوں کی شکل دے کر ایک انجوائیبل ایکٹیویٹی بنا دیا تھا۔ پہلا کھیل تھا ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے بیچ، جس میں سب استادوں اور شاگردوں کا مقابلہ تھا۔ سب اس مقابلے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، البتہ جیتی استادوں کی ٹیم تھی۔ پھر ایک گیم کھیلا گیا جس میں ایک ٹیچر اپنے پسندیدہ اسٹوڈنٹ کو اپنے پارٹنر کے طور پہ منتخب کر کے اس کے ساتھ اس کوئز میں سوالوں کے جواب دیتا، اور جو بھی شاگرد استاد کی جوڑی اس مقابلے کو جیت جاتی، ان کی تصویر یونیورسٹی کے مین ہال میں فریم کر کے دیگر تصاویر کے ساتھ لگائی جاتی۔ یہ ایک بہت اعزاز ہوتا، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی۔ میزبان نے تمام استادوں کو اسٹیج پر مدعو کیا۔ پھر ان سب نے باری باری اپنے ساتھ بہترین شاگردوں کے انتخاب کرنے لگے۔ سر ڈیئگو، جو کہ میکسیکن تھے، اپنی کاؤ بوائے جیسی لک میں بڑے ہی فنی لگ رہے تھے۔ انہوں نے لاسٹ ایئر کے رابرٹ کو اپنا پارٹنر بنایا۔ سر ولیم نے تھامسن کو بلایا، تو مس اینجلینا نے تھرڈ ایئر کے راجیو کو اپنے پارٹنر کے طور پر منتخب کر لیا۔ اب باری تھی اکبر کی۔ اکبر نے اشما کو بلایا تو وہ بڑی ہی ایکسائٹڈ سی اسٹیج پر چڑھی، کیونکہ اسے مقابلوں میں حصہ لینے کا بہت شوق تھا۔ وہ اس وقت اتنی پرجوش تھی کہ بھول گئی اکبر نے اسے اپنا پارٹنر بنایا ہے۔ جیسے ہی وہ اکبر کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی تو سارے ہال میں اسٹوڈنٹس انہیں دیکھ کر ہوٹنگ کرنے لگے۔ بیوٹیفل، میٹ فار ایچ ادر جیسے جملوں کی بازگشت ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ تھی دونوں کی ڈریسنگ۔ اکبر تو سر نیچے کر کے ہنس رہا تھا، جبکہ اشما خفت کا شکار ہو رہی تھی۔ فمبل کے لیے آئی ایم ریئلی سوری، لیکن میں بہت رات کو کر رہی ہوں وائس اوور، اس لیے مجھ سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں۔ خیر، مقابلہ شروع ہوا۔ بہت ہی دھواں دھار اور مشکل سوالوں کی بھوچاڑ ہو رہی تھی۔ سبھی جوڑیاں بہت اچھا کھیل رہی تھی۔ پھر آخری سوال آیا۔ ابھی صرف ولیم اور تھامسن کی جوڑی اور اشما اور اکبر کی جوڑی مقابلے میں تھی۔ جیسے ہی میزبان نے سوال پوچھا، اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ سمجھتا، اشما نے بزر پریس کر کے جواب دے دیا۔ تھامسن اور ولیم حیران پریشان اسے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، جبکہ حیران اکبر بھی تھا۔ جس تیزی اور ذہانت کا مظاہرہ اشما نے کیا تھا وہ غیر معمولی تھی۔ میزبان کی آواز سے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جیتنے والی ٹیم ہے سر اکبر اور اشما فرام فرسٹ ایئر۔ وہ باقاعدہ خوشی سے چیخی اور اکبر کے بازو کو کس کے پکڑ لیا۔ ہم جیت گئے۔ وہ فرتے جذبات میں سب بھول گئی تھی۔ اکبر نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ، جس نے بڑی زور سے اکبر کے بازو کو تھاما ہوا تھا۔ اسے جب اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا تو فوراً جھینپ کر پیچھے کو ہوئی۔ وہ خفت کا شکار ہوئی تھی، جبکہ اب اکبر اس کی شکل دیکھ کر کھل کر مسکرایا تھا۔ اس کی ہنسی، گالوں پر پڑنے والا ڈمپل۔ اشما نے بڑی غور سے اسے دیکھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اشما کے چہرے پر بکھرے
خوض و قزح کے رنگ پل بھر میں مان پڑے، جب اس کی یادداشت کے پردے پر وہ باب لہرا گیا۔ پھر دونوں کی ساتھ تصویر لی گئی۔ اشما بھی خوش تھی، جبکہ اکبر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر تھوڑا وقت اور گزرا تو وہاں کھلے عام شراب کا دور چل نکلا، کیونکہ یہ تو اس ملک کی تہذیب کا حصہ ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے سب مل کر شراب نوش کرتے ہیں، لیکن یہ ریکھا اور اشما کے لیے کچھ غیر مناسب سا تھا۔ ریکھا کی فیملی وہیں امریکہ میں تھی تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ وہ بس شوقیہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ باقی جولی تو اب اصل معنوں میں جھوم جھوم کر انجوائے کر رہی تھی۔ ریکھا نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی، لیکن اشما نے رسانیت سے منع کر دیا، کیونکہ اگلے روز چھٹی تھی۔ ریکھا اپنے گھر والوں کے ساتھ آج کی رات اور کل کا پورا دن گزار کر آتی۔ اشما کے لیے نامناسب سا تھا، تو اس نے اکیلے ہاسٹل کے کمرے میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکیلی ہی جا رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے اکبر کی آواز سنائی دی۔ اشما، تم اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ وہ میں سر اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ اچھا، لیکن اکیلی کیوں ہوں؟ ریکھا کہاں ہے؟ وہ پوچھتا ہوا اس کے قریب ہی آ گیا، جبکہ انداز اس کا تفتیشی تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ویکینڈ منانے گئی ہے، اشما نے کہا۔ اچھا، تو تم کیا آج کی رات اکیلی رکو گی روم میں؟ جی، اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ میرے خیال میں تمہیں اکیلے نہیں رکنا چاہیے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتی ہو۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، لیکن ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے رات بھر پڑھنا ہے، میں مینیج کر لوں گی۔ اشما نے 2 ٹوک منع کر دیا۔ اوکے، ایز یور وش، بس اپنا خیال رکھنا۔ کمرے کا دروازہ صحیح طرح سے لاک رکھنا۔ مجھے ڈر ہے تھامسن کہیں تمہیں پریشان نہ کرے۔ یہ میرا کارڈ رکھو، اگر ذرا سا بھی شبہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بلا جھجھک کال کرنا، میں گھر پر جاگ رہا ہوں۔ اکبر نے اسے سمجھا دیا، لیکن اپنے ساتھ چلنے پر زیادہ زور نہ دیا، کیونکہ وہ خود بھی اکیلا رہتا تھا، کہیں اشما کو کچھ غلط نہ لگے۔ اب وہ پلٹ کر اپنے راستے جا رہا تھا اور اشما ابھی اکبر پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اشما اس کی گاڑی کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر پہلے جب اشما نے اپنے ہاسٹل والے کمرے کا رخ کیا تو اس کے کوریڈور کے بائیں جانب سے اسے کھسر پسر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حصہ کمروں سے ذرا فاصلے پر تھا۔ ساری راہداری بالکل سنسان تھی، کیونکہ سبھی پارٹی میں تھے۔ وہ دونوں ہی اشما کو آتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تھے۔ تھامسن اس کے کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہاں تھامسن، جونی اور آرنلڈ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے سننے لگی۔ جیسے جیسے سن رہی تھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ تھامسن اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ رات گئے اشما کے روم میں داخل ہونے کا پلان بنا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ اکیلی ہے۔ اشما نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنا ایک جوڑا اٹھایا اور کچھ اور کام کی چیزیں اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ اب وہ اکبر کی گاڑی کے سامنے کھڑی اس کا شیشہ بجا رہی تھی۔ میں کیا آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ اس نے پھولے ہوئے تنفس سے کہا تھا۔ اکبر فوراً گاڑی سے باہر آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس سوچ رہی تھی کہ اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے تو۔ ہاں صحیح سوچا، چلو آ جاؤ۔ اشما اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ اکبر نے گاڑی ایک پاکستانی ریسٹورانٹ کے آگے روکی،
پھر اشما سے پوچھے بغیر ہی اتر کر گیا اور کھانا لے لیا۔ وہ اب دوبارہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور اشما کو لا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود چینج کرنے روم میں چلا گیا۔ وہ ایک چھوٹا مگر انتہائی خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ وہاں اشما صفائی اور نفاست سے بڑی متاثر ہوئی تھی۔ اکبر جب ہلکی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اشما غور سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اشما، اس نے بڑے میٹھے لہجے میں اسے پکارا۔ جی، تم فریش ہو جاؤ اور چینج کر لو، میں کھانا نکال رہا ہوں۔ اشما کچھ کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ اس کا استاد تھا، اس کے گھر میں یوں اسے رہنا عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اٹھ گئی۔ اسے ان کپڑوں میں شدید الجھن ہو رہی تھی۔ باتھ روم کا رخ کیا تو گرم پانی دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور وہ نہا لی اور کپڑے چینج کر لیے۔ گیلے بالوں کو لپیٹ کر سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھ لیا، جبکہ وہ ایک ہلکا پھلکا سا پاکستانی شلوار قمیض ہی پہنی ہوئی تھی۔ اکبر کھانا نکال چکا تھا، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ بھیگے رخسار کے ساتھ دھلا دھلایا چہرہ لیے ڈائننگ ٹیبل تک آئی، اس نے بڑے ہی طریقے سے اپنے سر کو ڈھانپ رکھا تھا اور چہرہ اور نظریں بھی جھکائی ہوئی تھی۔ اکبر کو اس کی ان پاکیزہ اطوار سے عجیب سی تسکین مل رہی تھی۔ دونوں نے کھانا شروع کیا۔ اس قدر خاموشی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے حلق سے نوالا اترنے کی آواز بھی سن پا رہے تھے۔ اشما نے چند لقمے لے کر ہاتھ روکا، وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ کھانا کیوں روک دیا؟ کھانا کھاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا پڑھنے کا ارادہ تھا رات بھر۔ وہ باتیں کر کے اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ اشما نے اسے اپنے حالیہ چیپٹر کا بتایا تو اس کے بعد ہلکی پھلکی بات کرنے لگے اور ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد اکبر نے کہا، میں یہ سب سمیٹ کر آتا ہوں، تم اپنی بکس نکال کر رکھو۔ بکس تو میں لائی ہی نہیں۔ اشما کو صحیح معنوں میں افسوس ہو رہا تھا کیونکہ اسے اکبر سے پڑھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اکبر بلا شبہ ایک بہت ہی بہترین استاد تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں کوئی ٹاپک سمجھنا ہو تو مجھے بتانا، لیکن اگر تم آرام کرنا چاہتی ہو تو بیڈ روم میں جا کر سو جاؤ۔ مجھے پڑھائی کرنی ہے تو میں یہیں ڈرائنگ روم میں ہوں۔ جی ٹھیک ہے، وہ کہہ کر اکبر کے بیڈ روم میں آ گئی اور اکبر سب سمیٹ کر اپنی کتابیں لیے بیٹھ گیا۔ اشما اس کے بیڈ روم میں آ تو گئی تھی لیکن اس سے بالکل بھی وہاں رکا نہیں گیا۔ کچھ عجیب ہی احساس تھا ایک نامحرم کے بستر پر۔ اسے سونا تو دور، لیٹنا بھی محال لگ رہا تھا۔ وہ باہر آ گئی اور اکبر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ جی، اس نے کہہ کر اکبر کی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا لی۔ وہ صدا کی کتابی کیڑا تھی، کوئی بھی بک ہو، کسی بھی مضمون یا ٹاپک کی ہو، اشما اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے اکبر کی کتابوں کا ہی مطالعہ شروع کر دیا تھا اور اس سے کئی چیزوں پر سوال بھی کیے تھے، جس پر اکبر نے اسے کافی ساری نیو تھیوریز اور ریسرچز کے بارے میں بتایا۔ اب وہ کافی کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ سر، اگر میں آپ کی کوئی بک پر کچھ لکھ دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے اجازت مانگی تو اکبر بولا، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اشما صوفے سے اتر کر ٹیبل کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی اور ہائی لائٹنگ مارکر سے بک پر کچھ نشان لگانے لگی۔ سر، آپ جب یہ پوری پڑھ لیں تو یہ بک مجھے دے دیجیے گا۔ وہ خوش ہو کر بول رہی تھی، ہاں ضرور۔ اکبر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں اشما ٹیبل پر سر رکھے کتاب پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی تھی۔
اکبر 1 منٹ اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اپنے روم سے لا کر ایک کمفرٹر اس پر ڈال دیا۔ وہ سوتے میں الجھ رہی تھی، دوپٹہ سر سے اتر چکا تھا اور اس کے لمبے کالے بال کمر پر بکھرے تھے۔ اشما کے بال کمر سے بھی ایک بالش نیچے تھے۔ بہت خوبصورت ہے تمہارے یہ بال، اس نے دل میں تعریف کی، اور اس کے چہرے پر بے مقصد جھولتی آوارہ لٹ کو آہستگی سے کان کے پیچھے اڑسا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے کبھی حسن نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے لڑکیوں کی کوئی کمی تھی۔ کیا ہے اس لڑکی میں جو میں کھنچتا چلا جاتا ہوں؟ کیوں میرا ہر وقت اسے دیکھنے کو دل کرتا ہے؟ کیسی کشش ہے یہ؟ اکبر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ صبح اشما کی آنکھ کھلی تو گردن اور کندھے میں بہت درد تھا۔ اکڑ گیا تھا جسم بیٹھ کر سونے سے۔ وہ کراہتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اکبر بھی سامنے ہی چہرے پر کتاب رکھے سو گیا تھا۔ اس کی آواز پر جاگا۔ کیا ہوا اشما؟ اس کی آواز نیند سے بوجھل اور بھاری تھی۔ درد ہو رہا ہے بہت، اشما بچوں کی طرح گردن موڑ پر ہاتھ رکھے معصومیت سے بولی۔ اکبر مسکرانے لگا۔ یہیں سو گئی تھی تم بیٹھ کر؟ سونے سے تو مسلز پل ہی ہوں گے نا، جاؤ بیڈ پر جا کر سو جاؤ۔ نہیں سر، آپ جائیں، آرام کریں، میں یہیں ٹھیک ہوں، اشما کہہ کر پھر سے وہیں سو گئی۔ نیند کی واقعی بہت کچی تھی۔ اکبر بھی اسے ایک نظر دیکھ کر وہیں سو گیا۔ پھر اگلے روز کیونکہ چھٹی تھی تو اشما دیر سے اٹھی۔ اکبر کو ہاسپٹل جانا تھا۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم اٹھ کر ناشتہ کر لینا اور دوپہر کو 3 بجے تک ریڈی رہنا، تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں گا۔ اکبر نے ایک پیپر پر لکھ کر اشما کے سر کے پاس وہ میسج چھوڑا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ پھر یہی ہوا، دونوں 4 بجے یونیورسٹی میں تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کی تصویر ہال میں لگا دی گئی ہے، اشما ایکسائٹڈ سی اپنا موبائل لے کر پہنچی تاکہ اپنی اس اچیومنٹ کو اپنے گھر والوں کو دکھا سکے۔ اس نے بڑی ہی خوشی سے اپنی اور اکبر کی وہ خوبصورت تصویر موبائل میں لی اور اسے سالار صاحب کے نمبر پر بھیجنے لگی، لیکن اس کا ہاتھ ایک دم ہی تھما تھا۔ ایک سوچوں کا طوفان تھا جس نے ایک دم اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ نہیں، میں اس آدمی کے ساتھ اپنی تصویریں گھر نہیں بھیج سکتی، اس نے سوچا اور اس تصویر کو بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر اس نے بڑی ہی مہارت سے اس طرح تصویر لی کہ اس میں صرف وہی نظر آ رہی تھی، اکبر نہیں۔ پھر اس نے وہ اپنے گھر بھیج کر گھر والوں کو اپنی کامیابی کی تفصیل بتائی، جبکہ اکبر کے ساتھ اس کی وہ تصویر اس کے موبائل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی تھی۔ سارا دن بے تحاشا کام کے بعد وہ تھکن سے چور چور ہو چکی تھی، لیکن ان لوگوں کی انسانیت بالکل ہی کہیں جا سوئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اشما کچن میں فرش پر بیٹھی سو رہی تھی کہ ریشم، شمشاد اور ساجدہ ایک دم اس کے سر پر آ پہنچے۔ چل اٹھ، شمشاد نے اس کے وجود سے چادر کھینچ لی۔ وہ اس وقت اسی کا جوڑا پہنی تھی جو انتہائی اٹنگا اور تنگ تھا۔ اشما ہڑبڑا کر کھڑی ہی ہوئی اور اپنی چادر کو اس کے ہاتھ سے لینا چاہا تاکہ واپس خود کو چھپا سکے، لیکن اس نے وہ چادر اسے نہ دی۔ ریشم نے اسے پکڑا اور اپنے ساتھ دروازے تک لے جانے لگی۔ شمشاد نے اپنے ہاتھ میں وائپر پکڑ رکھا تھا۔ مین گیٹ کا دروازہ کھولا جو پورچ اور اس سے متصل وسیع و عریض لان میں کھلتا تھا تو اشما کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ باہر دھواں دھار بارش ہو رہی تھی۔
اس حویلی کے اتنے بڑے لان، راہداری اور پورچ پر تیز برستی بارش اور لمبی لمبی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی بڑی خوفناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ چاہے وہاں مکمل روشنی تھی، لیکن اشما کا دل بری طرح لرزا۔ ریشم نے اسے ہاتھ میں وائپر پکڑایا اور اسے باہر دھکا دیا۔ چل شروع ہو جا، پورچ کا پانی صاف کر۔ چہرے پر کمینگی سجائے تینوں ہنس رہی تھی۔ مجھے چادر دے دو، اشما نے تڑپ کر اپنی چادر مانگی۔ نہیں، جا ایسے ہی اور صاف کر دے یہ پانی۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کی بات میں طنز تھا، کیونکہ بارش اتنی زور و شور سے برس رہی تھی کہ لمحوں میں اشما مکمل بھیگ گئی۔ کیسے صاف ہو سکتا تھا پانی اس مستقل برستی بارش میں؟ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور ریشم نے اندر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اندر سے تالیاں مار کر بات کرنے اور ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ چل ریشم، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ اشما وہی کھڑی تھی کہ اسے احساس ہوا اسے باہر نکال کر سب خود آرام کرنے جا چکے ہیں۔ وہ اسی حال میں وائپر تھام کر ایک عجیب ٹرانس کی کیفیت میں پانی صاف کرنے لگی۔ تیز برستی بارش، نامناسب لباس، اس پر اشما کی پھٹی پھٹی آنکھیں، اس روشن سے صحن میں بڑا ہی خوفناک سا منظر تھا۔ وہ روبوٹ کی طرح کام کر رہی تھی۔ حویلی کے شاہانہ طرز کے دروازے پر ایک چوکیداروں کی چوکی نما جگہ بنی ہوئی تھی۔ رات بھر اسلحہ لے کر رحمتی چوکیدار بیٹھتا تھا وہاں۔ وہ ابھی بھی وہیں موجود تھا اور اشما کو اس حال میں نیم برہنہ حالت میں دیکھ کر اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ پھر رحمتی نے اپنا چھاتا کھولا اور باہر نکل کر اشما کے پاس آنے لگا۔ اس کا ارادہ اشما کو سہارا دینے کا تھا۔ وہ اسے اپنی چوکی کے اندر لانا چاہتا تھا۔ اتنے میں تیز ہارن کی آواز سے وہ ٹھٹکا۔ یہ ہارن حکم تھا کہ دروازہ کھولو۔ رحمتی نے فوراً ہی وہ برقی دروازہ بٹن کی مدد سے وا کیا تھا اور اکبر خانزادہ کی گاڑی حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو۔ AWD ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول پسند آ رہا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، کیونکہ اسی سے مجھے انرجی ملتی ہے کہ میں جلدی ایپیسوڈ لکھوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔